علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر جو محترمہ مقدس علماء حفاظ قرآ، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ حضرات بیٹھیں اور سماعت کریں۔ یہ تھوڑی سی جو آپ افراتفری کر رہے ہیں یہ بند کر دیجیے، کیونکہ یہ آپ کا ہی پروگرام ہے، اور اگر آپ حضرات افراتفری کرو گے تو پروگرام آپ کا ہی خراب ہوگا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانا نہ بنانا یہ آپ کا ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ محبت، خلوص اور چاہت سے سنیں گے تو انشاءاللہ پروگرام کامیاب بھی ہوگا اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ علامہ احسان صاحب قبلہ، قاری سرور صاحب ہیں اور قاری ریحان صاحب ہیں، قاری غلام محمد صاحب، اور ادھر قاری ابرار صاحب قبلہ، ناظم رضا بریلوی صاحب، مولانا انتخاب صاحب، اور یہ جملہ احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ ان میں کا ہر عالم، ہر مقرر، ہر شاعر ایسا ہے جس اسٹیج پر چلا جاتا ہے کامیابی کا ضامن ہوتا ہے، لیکن یہ ان سب کی ذرہ نوازی کہ انہوں نے مجھ ناچیز حقیر فقیر کو موقع دیا، لہٰذا میں ان کا شکر گزار ہوں۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پوری توجہ سے سنیں گے۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون سننا نہیں چاہتا؟ آپ سب بیٹھے ہیں تو سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی مکمل توجہ میری طرف ہو جائے اس وجہ سے جملہ میں نے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ شرمانا چھوڑ دیجئے، جو لوگ ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ اٹھائیں، آقا امام حسین کے نام پر اور آقا امام حسن کے نام پر، یا حسن یا حسین۔ ماشاءاللہ، بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور یہ صبح سے ہی لگے ہوئے ہیں، اور چندہ وغیرہ کرنے میں بھی تھوڑی سی ہیلپ میں نے انہیں کر دی، باقی بیچاروں نے انہوں نے ادھر ادھر جا کر بھی بڑی محنت کر کے آپ سب نے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کا فضل و کرم ہوا، شہید اعظم کانفرنس کا انعقاد ہو گیا۔ اللہ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اس محفل پاک کی برکت سے قیامت کے دن آقا حسنین کریمین کا سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، توجہ ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اللہ برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ پروگرام کامیابی کی طرف رواں دوا ہے۔ ہم سب یہاں پر امام عالی مقام اور شہدائے کرب و بلا کا ذکر پاک کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ اللہ میدان کرب و بلا، امام عالی مقام اور آپ کے 72 رفقا، یا یوں کہہ لیجئے میدان کرب و بلا میں وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے جام شہادت نوش فرمایا، تاریخ آج بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے بے شمار مسلمانوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، مگر جو قربانی امام عالی مقام، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رفقا اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا رہ کر پیش کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ آپ کے لیے میں تھوڑا سا آسان کیے دیتا ہوں، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے جب مکہ کی سرزمین پر اعلان فرمایا اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا نبی ہوں، مجھے اس کا نبی مانو، تو کفار مکہ نے کہا ہم نبی نہیں مانتے، کفار قریش نے کہا ہم نبی نہیں مانتے۔ اللہ اللہ، ابو جہل بولا میں نبی نہیں مانتا، عتبہ بولا میں نبی نہیں مانتا، شیبہ نے کہا میں نبی نہیں مانتا، ابو لہب نے کہا میں نبی نہیں مانتا۔ المختصر کفار مکہ نے جب پیغمبر اعظم کو جھٹلایا تو میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی تھوڑے سے غمگین ہوئے، تھوڑے سے اداس ہوئے، رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، رب کی رحمت پکارتی ہے اے بلبل سدرا، اے جبریل امین، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور میرے محبوب سے کہہ دے اے پیغمبر اعظم ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اداس ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ رب فرماتا ہے اے بلبل سدرا، اے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کہہ دے کفار مکہ نہیں مانتے نہ مانے، کفار قریش نہیں مانتے نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ شیبہ نہیں مانتے نہ مانے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب یہ دنیا والے نہیں مانتے نہ مانے، تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے رب کہہ، میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے خدا کہہ، میں تجھے نبی کہوں، تو مجھے اللہ کہہ، میں تجھے رسول کہوں۔ رب فرماتا ہے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ، میں تجھے محمد رسول اللہ کہہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس، سرزمین اوپری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیغمبر اعظم نے اپنی تبلیغ کو آگے بڑھا دیا، اب جسے اللہ نے توفیق دی وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا گیا، جس کے دل میں اللہ نے اپنا کرم فرمایا، جس پر اللہ کا فضل ہوا، وہ پیغمبر اعظم کے دامن میں آتا چلا گیا، اسلام کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے چلے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کفار مکہ نے پلاننگ کی اسلام اور مسلمان کو کیسے روکا جائے، اب ان ظالموں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا گیا، مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، کسی مسلمان کو پیٹا جاتا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کسی کا پیر توڑ دیا جاتا، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ جب ان ظالموں نے مسلمانوں کو صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسلام قبول
آرزو کرنے کی وجہ سے مارنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ لوگ بے وجہ میں بلا وجہ میں پیغمبر اعظم کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے وجہ میں اپنے سروں کو کٹا رہے ہیں، بے وجہ میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ لوگوں جو لوگ میرے محبوب کی محبت میں قتل کیے جا رہے ہیں وہ بے وجہ میں نہیں مر رہے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کفار مکہ نے کہا زندہ ہے تو کہاں ہے، ہم انہیں مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں دریافت کیا کہ حضور اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اعظم نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں رکھا ہے، اللہ نے ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے زندگییں لٹکائی ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، ٹہلتے ہیں اور جنت کے پھل اور میوے کھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، شہید کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے وقت ہی اللہ جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ شہید جب قبر میں جاتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور شہید کو عذاب جہنم کا خوف نہیں ہوتا، اور جب میدان حشر میں شہید آئے گا تو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شہید کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج سجائے گا جس کا پیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، اتوٹ سر پہ تیز بولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا شہید اعظم کانفرنس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون کہتا ہے سب حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، لہرا کر بتائیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی سب حسینی ہیں الحمدللہ۔ ہاتھ نیچے کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام 100% نہیں بلکہ 101% کامیاب ہے، اور کامیاب کیوں نہ ہو ہم سب یہاں پر بیٹھ کر امام عالی مقام کا ذکر کریں گے، حسنین کریمین کا ذکر کریں گے، شہدائے کربلا کا ذکر کریں گے، اللہ اللہ امام عالی مقام کے رفقا کا ذکر کریں گے، رب کی رحمت کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات اوپری کی سرزمین ہے، جامع مسجد کا چوک ہے، تیرے کچھ بندے تیرے حسین کا ذکر کر رہے ہیں، تیرے نبی کے نواسے کا چرچا کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر ہم سب کا ذکر کرنا اور آپ کا سننا رب کو پسند آ گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتوں میں اپنے ان بندوں سے راضی ہوں، تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے حسین کے سجدے میں ان سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ سچ تو یہ ہے لب شبیر کو ترسا پانی۔ آپ سب جانتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آئی امام عالی مقام میدان کربلا میں ہے، محرم کی 10 تاریخ جمعے کا دن ہے، اللہ اللہ خیمے میں اصغر پیاسے ہے، اکبر پیاسے ہے، اون و محمد پیاسے ہے، ابو بکر بن علی پیاسے ہے، عمر بن علی پیاسے ہے، عثمان بن علی پیاسے ہے، حبیب ابن مظاہر پیاسے ہیں، اللہ اللہ عباس پیاسے ہیں، خیمے میں سیدہ سکینہ پیاسی ہے، خیمے
خیمے میں سیدہ شہربانو پیاسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، خیمے میں سیدہ زینب پیاسی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا یزیدیوں نے ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے رفقا، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ سیدہ زینب نے آخر میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، بھائی حسین یہ یزیدی بڑے ظالم ہے، بڑے جابر ہے، حسین 3 دن سے ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان یزیدیوں نے عباس کے بازو قلم کر دیے، بھائی حسین انہوں نے علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے، قاسم بن حسن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بھائی حسین علی اصغر کے حلقوم میں تیر انہوں نے مارا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے دوستوں کو شہید کیا، آپ کے بھتیجے کو شہید کیا، آپ کے بھانجے مولا محمد کو شہید کیا۔ اللہ اللہ، امام عالی مقام فرماتے ہیں، بہن زینب کہنا کیا چاہتی ہو؟ سیدہ زینب نے عرض کیا تھا، بھائی حسین علی اکبر شہید ہوئے، آپ خاموش ہیں، مولا محمد شہید ہوئے، آپ خاموش ہیں، عباس کے بازو کٹے، آپ خاموش ہیں، حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، آپ خاموش ہیں، بھائی حسین اصغر کے حلق میں تیر لگا، آپ خاموش ہیں، حسین آپ کا ایک ایک جانثار میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کرتا چلا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی حسین کچھ تو کہیں، کچھ تو فرمائیں، کچھ تو بولیں۔ آخر میں آقا حسین نے فرمایا تھا، بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ زینب سنو، وہ صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ سچ تو یہ ہے، لب شبیر کو ترسا پانی۔ آج جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنے سینوں کو پیٹنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یاد رکھنا، ہم سب اہل سنت والجماعت والے، ہم سینے نہیں پیٹتے، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم ہائے حسین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حسین کا صبر لاجواب، حسین کی ہمت لاجواب، حسین کا حوصلہ لاجواب، حسین کا عشق مصطفیٰ لاجواب، اللہ اللہ، حسین خود سراپا لاجواب ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چوری کے نیچے جلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدوت سر پہ تیز تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب میدان کرب و بلا میں ان ظالم یزیدیوں نے حسین کے 72 رفقا کو شہید کر دیا اور خود آخر میں امام عالی مقام کو شہید کیا، ان ظالموں نے حسین پاک کے سر مبارک کو کاٹ دیا، جس میں پاک الگ سر مبارک الگ، حسین پاک کے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ دیا گیا، اللہ اللہ، جسم کی تمام ہڈیوں کو توڑا گیا۔ یہیں تک نہیں، پھر ان ظالموں نے حسین کے خیموں کو آگ لگا دی، سیدہ زینب پر ظلم کیا گیا، سیدہ شہربانو پر ظلم کیا گیا۔ ایک ظالم یزیدی نے حسین کی شہزادی سیدہ سکینہ کے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ آپ جو کان میں بالی پہنے ہوئے تھی وہ آپ کے رخسار مبارک کے اندر ایسی چبھی کہ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے ظلم کیا، سید زادیوں پر ظلم کیا، سید زادوں پر ظلم کیا، اہل بیت کے اطہار پر ظلم کیا۔ یہیں تک نہیں، آخری بات اور تقریر ختم، ان ظالموں نے سر حسین کو موقع نیزہ پر بلند کیا اور چل دیے۔ راستے میں جب یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک گرجا تھا، اس کے پاس میں انہوں نے جب پڑاؤ ڈالا تو اس گرجا کا اللہ اکبر کبیرہ جو پادری تھا، جو راہب تھا، وہ گرجا سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ کچھ ظالم ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی حسین و جمیل شکل و صورت والے انسان کے سر مبارک کو موقع نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے۔ اس نے کسی سے معلوم کیا کہ یہ کون ہے جن کا سر مبارک موقع نیزہ پر ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने सादात इकराम हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस और हमारे अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह स्टेज की रौनकों में इजाफा होता हुआ बिरादर असलत मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफरोज मियां साहब किबला अतालल्लाहु उमरा स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। कुछ देर के बाद मेरे बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए अल्लामा एहसान साहब, उसके बाद जो है शान अरब साहब की नात पाक होगी, फिर अफरोज मियां साहब का खिताब होगा और इंशाअल्लाह उसके बाद मुफ्ती हम्माद साहब किबला। आप सोच रहे हो यार सैयद साहब ने इतने सारे लोगों के नाम ले दिए, पता नहीं कितने मौलवी इकट्ठे कर दिए कि एक हटता तो दूसरा डटता, प्रोग्राम पता नहीं कब तक चलेगा। बहरहाल ज्यादा लंबा तवील प्रोग्राम नहीं चलेगा और मैं आपको जानता हूँ 12-1 बजे से पहले तो हजरत हमारी ओपरी वाले वैसे भी नहीं सोते और एक क्या हम तो 2-2, 3-3 बजे आते हैं। जब गाड़ी आती है तो कोई ना कोई दुआ सलाम करता हुआ रास्ते में मिल जाता। मगर माशाअल्लाह ये हमारी ओबरी के लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। ये अपने मेहमानों की इज्जत और कदर करना जानते। 8 साल अबरार भाई आपकी बस्ती में मुझे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग अच्छे ही हैं और बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आखिरी बात, हुसैन जैसा शहीद आजम। अरे यार अब तो बोल दो, मैं हटने वाला हूँ। कुछ लोग तो कसम खा के बैठे हैं सुभान अल्लाह कह रही नहीं है। अगर खाइए तो यार तोड़ दो, कफारा मैं दे दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। या हसन या हुसैन, पीछे वाले भी सब मिलकर या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। ये यजीदी जब एक गिरजा के पास इन्होंने अपना पड़ाव डाला तो उस गिरजा का जो पादरी था, जो ईसाई राहिब था, उसने जब इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को देखा तो किसी से मालूम किया ये किसका सरे मुबारक है। बतलाने वाले ने बताया कि ये पैगंबर आजम के नवासे अली के बेटे खातून जन्नत के लख्त जिगर इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर, हुसैन बिन अली का सरे मुबारक है। उसे बड़ा दुख हुआ कि ये लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते उसी नबी के नवासे का सर काट दिया। उस नबी के नवासे के साथ इन्होंने इतना बुरा सलूक किया। वो इन लोगों के करीब आया और कहा कि एक रात के लिए इमाम अली मकाम का सरे मुबारक, हुसैन बिन अली का सरे मुबारक मुझे दे दो। इन्होंने देने से इनकार किया। वो राहिब जानता था दौलत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, दुनिया के लालच में, दुनिया की तमाम में इन्होंने हजरत अली के शहजादे के साथ ये मामला किया है। वो समझ गया कि ये पैसों के चक्कर में है। उसने 10,000 दिरहम इन जालिमों को दिए और एक रात के लिए हुसैन बिन अली का सर ले लिया। वो सरे मुबारक को लेकर आता है, अपने गिरजा की एक ऊंची जगह को साफ किया, रेशमी कपड़ा बिछाया, उस पर हुसैन पाक के सरे मुबारक को रखा, रेशे मुबारक को साफ किया, आपके बाले मुबारक में इधर लगाया और 2 हाथ या 3 हाथ तकरीबन पीछे खड़ा हो गया और मुअद्दिबाना अंदाज में हुसैन बिन अली के सरे मुबारक को देख रहा था। इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये हुसैन की मोहब्बत में रोया। अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल दी। ये क्या देखता है कि इमाम आली मकाम के सरे मुबारक से एक नूर बुलंद होता है जो आसमान से जाकर टकरा जाता है। अल्लाह अल्लाह, इसने जब ये मंजर मुलाहजा किया तो बोल पड़ा, हुसैन मैं मान गया, हुसैन मैं समझ गया, आप सच्चे हो, आपके नाना सच्चे हैं, आपका मजहब मसहब इस्लाम सच्चा है, आपका कुरान सच्चा है। ये कहता है हुसैन मैं आपके सरे मुबारक को गवाह बनाता हूँ और ये ऐलान करता हूँ अशहदु अल्ला
دل غیور مسلمانوں، اب آپ ذرا ایک منٹ کے لیے غور کریں، ایک عیسائی، ایک غیر مسلم اگر حسین سے محبت کرے، اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے، اللہ اسے جہنمی سے جنتی بناتے، تو اگر ہم مسلمان ہو کر حسین سے محبت کریں گے تو کیا اللہ حسین کے صدقے ہمیں بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا نہیں فرمائے گا؟ اگر ہم حسین سے سچی محبت کریں، حسین کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، حسین کے نقش قدم پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی اور بعد مرنے کے قبر اور حشر میں عزت بھی ہماری۔ سبحان اللہ۔ کریں حسین کے نقش قدم کا عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی حسین نے سر کٹا دیا، نماز نہیں چھوڑی، چھوڑیے، ہم بھی حسینیت پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ۔ 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، چہرے پہ داڑھی رکھیں، جھوٹ چغلی غیبت ہر برے کام سے توبہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔